الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کروڑہ درود و سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. میں نے اللہ کے پاک کلام میں سے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز باجماعت پڑھنے کی کوشش کرو. یہ شعبان کا مہینہ ہے. پورے رجب میں رجب کی رسومات کے متعلق عرض کیا گیا. جب شعبان چڑھ آیا تو دیکھا کہ 2 مضامین باقی ہیں. ان میں سے پہلا مضمون وہ معراج کا مضمون تھا. پچھلے جمعہ معراج بیان ہوا اور معراج کی غرض و غایت تحفہ معراج یعنی صلاۃ نماز ہے. یہ مہینہ جو کہ شعبان کا ہے، پہلے تو اس مہینے کا حق ہے کہ کچھ اس کے بارے میں عرض کیا جائے. اس کے بارے میں سب سے پہلی عرض یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے زیادہ رکھتے تھے، یعنی زیادہ روزے رکھنا آپ کی سنت ہے. اور وہ روزے کس کے ہوتے تھے؟ نفلی روزے ہوتے تھے. ایک حدیث میں پوچھا گیا، نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول صدقہ کس مہینے کا بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ صدقہ رمضان کا بہتر ہے. اور پھر صحابی نے سوال کیا، اللہ کے رسول روزہ کس مہینے کا بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا روزہ شعبان کا بہتر ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 2 الگ الگ احادیث ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ شعبان کے آخر میں استقبال رمضان کے روزے رکھتے ہیں، وہ شرعاً منع ہے. یعنی رمضان کے آخر میں استقبال رمضان کے حوالے سے روزے رکھنا منع ہے. ویسے اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے لگاتار روزے رکھتے تھے، شعبان اور رمضان۔ ان مہینوں میں شعبان کے روزہ تو نفلی روزے ہیں، اور نفلی روزے کا بہت بڑا ثواب ہے، اور اسی طرح سے حدیث پاک میں آیا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 سال کا سفر جہنم سے دور فرما دیتے۔ اتنی فضیلت ہے ایک روزہ رکھنے کی، نفلی روزہ رکھنے کی۔ تو مسلم تو کہتے ہیں نکیل والے جانور کو، کہ مثلا آپ اونٹ کو لیجئے، کہتے ہیں کہ امام کعبہ جو ہے نابینا ہے، تو ان سے پوچھا گیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آنکھیں دے دے تو آپ سب سے پہلے کس چیز کو دیکھیں گے؟ وہ فرمانے لگے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نظر دے دے، مجھے بینائی دے دے، تو میں سب سے پہلے اونٹ کو دیکھوں گا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا آپ نے اونٹ کو دیکھا ہے ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا ہے؟ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے زیادہ رکھتے تھے، اور روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا ثواب ہے نفلی روزے کا، کہ اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھنا اتنا ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے کہ جب ایک کوا پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے فوراً بعد وہ اڑنا شروع کرتا ہے، تو وہ مرتے دم تک اڑتا رہے، جتنا سفر وہ طے کر جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے والے بندے کو، نفلی روزہ رکھنے والے بندے کو جہنم کی آگ سے اتنا دور کر دیا جائے گا، جہنم سے اتنا دور کر دیا جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ شعبان کے مہینے میں آپ روزے کیوں زیادہ رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میں سال بھر کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جس دن میرے عمل اللہ کے سامنے پیش ہوں میں روزے سے ہوں۔ تو اللہ کے رسول کی سنت ہے اس مہینے میں روزے رکھنا، اور زیادہ تعداد میں روزے رکھنا، نفلی روزہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صدقہ کس مہینے کا بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا صدقہ رمضان کا بہتر ہے۔ کیوں؟ بندہ ایک نیکی کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کو 10 نیکیوں کا ثواب لکھ دو، اس کو 100 نیکیوں کا ثواب لکھ دو، اس کو 700 نیکیوں کا ثواب لکھ دو، کہ اس نے ایک نیکی ہے لکھی 700 جا رہی ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ بھی ایسا ہے کہ ہر ایک نیکی کو 700 گنا لکھا جاتا ہے۔ یہ رمضان کے مہینے کی فضیلت ہے۔ فرمایا روزہ شعبان کا بہتر ہے، اور صدقہ رمضان کا بہتر ہے۔ آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی رجب میں صدقہ دینا چاہیے، رجب میں نوافل زیادہ پڑھنے چاہیے، روزے زیادہ رکھنے چاہیے، حالانکہ نبی علیہ السلام سے کوئی چیز منقول نہیں ہے کہ رجب میں عمرے زیادہ کرنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔ رمضان کے عمرے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ثواب کا حامل ہے، کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے ثواب کے برابر ہے،
اور حج کا ثواب کیا ہے؟ کہ والدت ہو امہ، کہ حج کرنے والا جس کا حج مقبول ہو جائے، جو حج منظور ہو جائے، جو حج مقبول ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بندہ ایسا گناہوں سے پاک ہوا ہے جیسے یہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر بندہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے والدین کی مرضی ہے کہ اس کو یہودان ہی اور یمجسان ہی اور یونسران ہی، کہ چاہے اس کو مجوسی بنائیں، نصرانی بنائیں یا مسلمان رہنے دیں۔ تو بہرحال شعبان کے مہینے میں روزے زیادہ رکھنے چاہیے۔ تو میں نے 2 چیزیں عرض کی تھیں۔ ایک تیسری چیز جو ہے وہ ہے 15 شعبان کو شب برات، جس کو عام لوگ کہتے ہیں، اور کچھ لوگ اس مغالطے میں بھی ہیں کہ شب برات یہ شب معراج ہے، حالانکہ شب برات کے متعلق زیادہ بتایا جاتا ہے کہ رجب کے مہینے میں ہے اور یہ 27 رجب کو ہے، لیکن شب برات جو ہے وہ 15 شعبان کو ہے، باقاعدہ عید منائی جاتی ہے۔ اور اس کو بھی ایک عید بنا لیا گیا ہے کہ میٹھی چیزیں پکائی جاتی ہیں، نفلیں ادا کی جاتی ہیں، روزہ رکھا جاتا ہے اس دن کا۔ حالانکہ اس بارے میں جتنی احادیث ہیں وہ موضوع ہیں یا ضعیف ہیں، یعنی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کسی قسم کی عید نہیں ہے۔ اور پھر مسجدوں میں رش کرنا، چراغاں ہونا، حلوے اور چائے تقسیم کی جائے، یہ ساری رسومات کی جاتی ہیں شب برات کے حوالے سے۔ یہ شب برات اصل میں ہے، عام لوگ نہیں جانتے اس کے بارے میں، اس کو شب نجات کہا جاتا ہے۔ برات کے معنی نجات کے، اللہ گناہوں سے نجات دیتا ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ سورۃ دخان کی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا، وہ کہتے ہیں کہ اس رات جو ہے، اس رات آدمی کے سارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، رات کو ساری رات نفلیں پڑھنی چاہیے، دن کو روزہ رکھنا چاہیے، اس روزے کا بڑا ثواب ہے، اس نفلوں کا بڑا ثواب ہے۔ نفلیں آپ پڑھیں گے تو جو عام دنوں میں ثواب ملتا ہے وہی ملے گا، روزہ آپ رکھیں گے جو عام دن کے روزے کا ثواب ہے وہ ملے گا۔ تو لیکن اس حوالے سے رسومات کا کرنا اور اس کو باقاعدہ عید کے طور پر منانا، اس کا کوئی شرعی طور پہ ثبوت نہیں ہے، یہ ایک رسم ہے، اور رسموں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، رسموں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ رجب کے مہینے میں رجب کی رسومات، رجب کی فضولیات بیان کی گئی۔ رجب کی صرف ایک ہی فضیلت ہے، وہ میں نے عرض کر دی تھی کہ وہ ہے کہ رجب احترام والے مہینوں میں سے 4 مہینوں میں سے ہے، جو محترم مہینے 4 اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، ان میں سے محرم بھی ایک ہے۔ تو شب برات کی رات کے متعلق ذکر ہو رہا تھا، تو شب برات کا شرعی طور پہ کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ باقی شب معراج تو سبحانک الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا 15ویں پارے میں کہ ہم نے اپنے بندے کو معراج کرائی۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، اسراء و معراج، ایک زمینی سفر ہے اس کو اسراء کہتے ہیں، اور آسمانوں پہ جانے کا جو عمل ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ سفر کیا، میں تفصیل کے ساتھ پچھلے جمعہ بتا چکا ہوں۔ تو اللہ کے نبی کو جنت اور جہنم کی سیر بھی جنت کی کرائی گئی، جہنم دکھایا گیا، جہنمیوں کا حال دکھایا گیا۔
اور جنتیوں کو جو سہولیات مہیا ہونی ہیں وہ بھی دکھائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دوسرے تیسرے آسمان پہ گئے، لیکن پہلا سفر جو تھا وہ اسراء سیر، جس کا معنی عام طور پہ لیا جاتا ہے کہ آپ کو مکہ سے لے کے بیت المقدس تک کا زمینی سفر کرایا گیا، اور وہ براق پر کرایا گیا۔ براق برق سے ہے، یعنی اتنی تیز رفتار سواری مہیا کی گئی آپ کے لیے جو بجلی کی سی تیزی رکھتی تھی۔ اور پھر بیت المقدس میں جا کر وہاں سے آسمانی سفر شروع ہوا، سدرۃ المنتہا گئے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے اس جگہ بٹھایا گیا جہاں میں لوح محفوظ لکھنے والے فرشتوں کے کلموں کی آوازیں سن رہا تھا۔ پھر وہاں یہ ہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کا دیدار نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہیں کہ آمنے سامنے نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے فَأَوْحَى، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری طرف وحی کی گئی، اور معراج کے موقع پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احسان عظیم فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو جب تک وہ برائی کرتا نہیں اس کے کھاتے میں کوئی برائی نہیں لکھی جاتی، اور جب وہ برائی کر لیتا ہے، عملی طور پر کر گزرتا ہے، تو پھر اس کے کھاتے میں ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ لیکن وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے صرف ارادے کے ساتھ ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ میں یہ نیکی کروں گا، اللہ نے فرشتوں کو کہا ایک نیکی اس کی لکھ دو، چاہے یہ کرے چاہے یہ نہ کرے۔ جب لکھی جاتی ہے نیکی، جب وہ کر گزرتا ہے تو اللہ کہتا ہے 10 لکھ لو، اس کو ثواب 10 کا دو، اگرچہ اس نے ایک کی ہے۔ یہ معراج کے موقع پر اللہ کریم نے فرمایا۔ اور کبھی اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، وہ ایک نیکی کرتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں اس کو 100 نیکیوں کا ثواب دو، 100 نیکیوں کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھو۔ اور کبھی اللہ کی رحمت اتنے جوش میں ہوتی ہے کہ وہ ایک نیکی کرتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں اس کو 700 نیکیوں کا ثواب دو۔ اللہ نے مثال قرآن میں بیان کی، واضح کی کہ تم ایک دانہ زمین میں بوتے ہو گندم کا، 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 سٹے نکلتے ہیں، اور پھر ہر ایک سٹے میں، ہر ایک بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ ایک دانہ تم نے بویا، ہم نے 700 بنا دیا، تم نے ایک نیکی کی، ہم نے 700 نیکی بنا دی۔ اللہ کی رحمت اتنی جوش میں ہوتی ہے، لیکن برائیاں زیادہ نہیں لکھی جاتی۔ نیکیاں ایک ایک نیکی جمع کرو، پہاڑ بنتا ہے، جیسے ایک ایک کنکری رکھی جاتی ہے پہاڑ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احسان عظیم فرمایا۔ دوسرا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں عطا کی گئی معراج میں، مجھے 3 چیزیں عطا کی گئیں۔ کون کون سی؟ ایک تو مجھے 5 نمازیں دی گئی، 5 نمازیں عطا کی گئیں۔ دوسرا، مجھے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات دی گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی فضیلت کیا ہے کہ تم اور کچھ بھی نہ پڑھ سکو، یہ آخری 2 آیات سوتے وقت پڑھ لو، اللہ کریم کے فرشتے تمہاری رات بھر حفاظت کریں گے، تم اللہ کے ذمہ ہو جاؤ گے، اور جس کا ذمہ دار اللہ بن گیا اس کو کیا ضرورت ہے، اس کو کیا حاجت ہے۔
اور پھر تیسری چیز یہ بتائی کہ وہ بندہ جو شرک نہیں کرتا، جو شرک نہیں کرتا، پہلے نمازیں دی گئی۔ نماز کی کیا خوبی ہے کہ نماز گناہوں کو مٹاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی کو ختم کرتی ہے، چھوٹے گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو صاف کرتی ہے، ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ بندہ ایک نماز پڑھتا ہے پھر دوسری پڑھتا ہے، اس کے درمیان والے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وہ تیسری نماز پڑھتا ہے، اس کے آگے والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وہ 5 نمازیں مکمل کرتا ہے، اس کے دن رات کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک بندہ شرک نہیں کرتا، اللہ فرماتا ہے جو میرا شرک نہیں کرتا، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ بھی مجھے معراج والی رات بتایا گیا کہ بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کے چھوٹے گناہ معاف۔ وہ جمعہ سے ایک جمعہ پڑھتا ہے پھر دوسرا پڑھتا ہے، اس کے جمعے سے جمعے کے درمیان والے سارے گناہ معاف۔ اور اسی طرح سے گناہوں کی صفائی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک بندہ ہے وہ شرک نہیں کرتا اللہ کے ساتھ، اللہ کہتا ہے اس سے کبیرہ گناہ ہو گئے ہیں، اس نے شرک نہیں کیا تو میں معاف کر دوں گا، لیکن میں دیکھوں گا اس میں اخلاص کتنا ہے۔ اگر میں چاہوں گا اس کو بلا حساب معاف کر دوں گا اس کے کبیرہ گناہ، اور اگر چاہوں گا اسے کبیرہ گناہوں کی سزا دے کے معاف کر دوں گا۔ یعنی کچھ لوگ ہوں گے، حدیث پاک میں آتا ہے جن کے بارے میں کہ ان کو جہنم میں لے جایا جائے گا، اور جب ان کے گناہوں کی سزا ختم ہو جائے گی ان کو واپس جنت میں لایا جائے گا۔ تو بھائی یہ معراج ایسے نہیں، سیر و سیاحت مقصود نہیں تھی۔ اللہ کریم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی چیز جو عطا فرمائی وہ نماز۔ جاتے جاتے انبیاء کرام سے پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ ملاقات ہوتی رہی اللہ کے نبی کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں واپس آیا بیت المقدس پہنچا، میں نے ایک طرف دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پہچانا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات اللہ کے رسول کے ساتھ چھٹے آسمان پہ ہوئی تھی، چھٹے آسمان پہ ہوئی تھی، اور اللہ کے رسول معراج کر کے واپس آ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھئی کیا بنا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم نے 50 نمازیں فرض کر دی ہیں۔ 50؟ موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے اللہ کے بندے واپس جاؤ، میری قوم بنی اسرائیل فیل ہو گئی تھی نمازوں کے مسئلے میں، اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہی نماز کے متعلق ہونا ہے۔ اگر پہلا سوال ہی غلط نکل آیا تو سب کچھ غلط۔ حضور علیہ السلام جب بیمار تھے، آخری بیماری تھی، موت کے ایام تھے اور موت کے لمحات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے تھے حافظوا علی الصلوات، حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔
اور غلاموں کے حقوق کا خیال رکھو۔ جو لوگ آپ کے ماتحت ہیں، جو آپ کے ملازم ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھو۔ آخری بات آپ کی زبان پر صحابی کہتا ہے جو سنی جا سکتی تھی، جو سمجھی جا سکتی تھی، وہ یہ تھی کہ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو اور اپنے غلاموں کے بارے میں خیال رکھو۔ پھر یہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، اے اللہ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اتنی؟ وہ میری قوم بنی اسرائیل فیل ہو گئی تھی نمازوں کے مسئلے میں، بیٹا دوبارہ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ کے رسول دوبارہ گئے، اللہ نے 5 معاف کر دیں۔ پھر آسمان سے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا واپس جاؤ، پھر واپس گئے، چکر لگاتے 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 آخر 5 نمازیں رہ گئی۔ اور اللہ کریم نے فضیلت کیا بیان فرمائی کہ پڑھو گے تم 5، تمہاری امت 5 پڑھے گی، لیکن ثواب تمہیں 50 نمازوں کا ہوگا، ثواب 50 نمازوں کا ہوگا۔ تو یہ نماز ہی پہلی چیز ہے۔ شہادتین، شہادتین کیا ہے؟ شہادتین 2 شہادتیں۔ اللہ کے رسول کو چاند نظر نہیں آیا رمضان کا، 2 صحابی سفر سے آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے فلاں وادی میں چاند دیکھا۔ آپ نے دونوں کو الگ الگ کیا اور فرمایا انت تشہد ان لا الہ الا اللہ وانا محمد رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا نام یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ پھر آپ نے صحابی کو بھیجا، جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ کل روزہ ہوگا۔ شہادتین، دوسرا کلمہ جس کو ہم کلمہ شہادت کہتے ہیں، کہ پہلا کلمہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، جس کے پڑھنے سے آدمی پاک ہوتا ہے، اور اس سے بھی پہلے جسمانی پاکی کی ضرورت ہے، اس سے تمہاری روح پاک ہو جائے گی کلمہ طیبہ سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ اللہ تیرے بغیر میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا، کسی کے آگے رکوع نہیں کروں گا، سجدہ نہیں کروں گا، دعائیں نہیں مانگوں گا، کچھ نہیں کروں گا، اللہ عبادت تیری جائز ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جنوں اور انسانوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور کسی کی عبادت کا ذکر نہیں۔ دوسرا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، تفصیل بتاتے ہیں، اس کو ہم شہادت کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسول، کہ اللہ کا نبی اللہ کا بندہ بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے۔ یہ مکہ کے کافر مشرکین مکہ کہتے تھے یہ کیسا نبی ہے، یہ گلیوں میں چلتا پھرتا ہے، قرآن نے بتایا، ان کے الفاظ نقل کیا قرآن نے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ کیسا نبی ہے، گلیوں میں چلتا پھرتا ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، بشر نہیں ہے، نور ہے۔ اللہ کہتے ہیں اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ کہہ سکتے تھے نبی ہی رسول ہی، عبد ہی کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ نے وضاحت کر دی کہ ہم نے اس بندے کو آسمانوں کی سیر کرائی، اور یہ جسمانی سیر ہے، یہ کسی کو خواب نہیں تھی،
کوئی نیند کی حالت میں نہیں تھی۔ اور پھر اللہ کریم کے نبی کو جو کچھ فرمایا گیا تھا، اللہ کے نبی نے آنکھوں سے اس سارے منظر کو دیکھا۔ یہ جنت اور جہنم وغیرہ دکھانے کا کیا مقصد تھا؟ کہ تاکہ آپ کو حق الیقین ہو جائے، عین الیقین ہو جائے، آپ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں۔ تو یہ نماز جس کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، اور صلاۃ کا پتہ ہے، صلاۃ کے لغوی معنی، اہل زبان کے معنی کیا ہے؟ جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ ایک ٹیڑھی میڑھی ایک گیلی لکڑی ہوتی ہے، تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ کچھ گھاس پھوس اکٹھا کر کے اس کے درمیان میں اس لکڑی کو رکھتے ہیں، اس کو گھاس پھوس کو آگ لگاتے ہیں، اور اس طرح سے اس کا کچھ پانی خشک ہو جاتا ہے، پھر اس پر وزن دے کر رکھتے ہیں، اور جب وہ سوکھ جاتی ہے اس کو نکالتے ہیں تو اس کا سب ٹیڑھ میڑھ دور ہو چکا ہوتا ہے، وہ سیدھی ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے نماز جو ہے وہ انسان کے بل نکالتی ہے، ٹیڑھ میڑھ دور کرتی ہے۔ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں صلاۃ، اور ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نماز۔ اور اس کے ساتھ ہے روزہ۔ روزے کے لیے لفظ صوم بولا جاتا ہے، عربی زبان میں صوم بولا جاتا ہے، اور روزہ رکھنے والے کو صائم کہتے ہیں۔ تو روزہ جو ہے، اس کے اگر لغوی معنی، اصطلاحی معنی تو یہ ہے، میں نے جیسے بتایا کہ نماز کے اصطلاحی معنی یہ ہے اور لغوی معنی یہ ہے۔ نماز کے اصطلاحی معنی تو یہی ہے کہ جو ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے نظر و نیاز کرتے ہیں وہ ہے، لیکن اس کا لغوی معنی یہ ہے۔ اسی طرح سے روزے کے بھی لغوی معنی جو ہیں وہ یہ ہیں، لغت کے زبان کے اعتبار سے، کہ عربوں کو گھوڑے پالنے کا بڑا شوق تھا، گھوڑے پالتے تھے عرب بڑے شوق کے ساتھ، اور پھر وہ گھوڑوں کی تعریفیں بھی کرتے تھے، نسلی قسم کے گھوڑے رکھتے تھے کہ اس گھوڑے کا باپ جو ہے وہ نیزہ بازی میں بڑا ماہر تھا، اس گھوڑے کا باپ جو ہے وہ گھوڑ دوڑ میں بڑا ماہر تھا۔ تو جب ایک نوجوان گھوڑا جو اپنے بچپن سے نکل کے جوانی میں قدم رکھے تو پھر اس کو وہ گھوڑداری کے، نیزہ بازی کے اور جنگوں میں استعمال کرنے کے اصول بتاتے تھے، سکھاتے تھے، تربیت کرتے تھے ان گھوڑوں کی۔ نوجوان گھوڑا قابو نہیں آتا تھا۔ ویسے بھی آج کل جو مشینیں ہیں، موٹریں وغیرہ ہیں، ان پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہارس پاور، اس میں اتنے گھوڑوں کی طاقت ہے۔ تو وہ گھوڑا جب قابو نہیں آتا تھا تو عربوں کا رواج یہ تھا کہ وہ اس گھوڑے کو کئی دن بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے۔ بھوکا اور پیاسا رکھنے سے وہ ذرا کمزور ہو جاتا، پھر اس کو سدھاتے وہ قابو میں آ جاتا۔ تو ایسے گھوڑے پر وہ لفظ صوم یا صائم بولتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اللہ کے نبی نوجوان آدمی ہوں، شہوات تنگ کرتی ہیں، کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا روزے رکھو، روزے رکھو، تمہارا سب مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ نماز پہلا قدم ہے کلمے کے بعد،
پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے، پھر روزہ ہے، باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ کلمے کے بعد، اللہ اور رسول کو ماننے کے بعد، اللہ کی توحید پہ ایمان لانے کے بعد، نبی کی رسالت پہ ایمان لانے کے بعد پہلی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور قیامت کے دن پہلا سوال ہی نماز کے متعلق ہونا ہے۔ اگر نماز ٹھیک نکلی تو سب کچھ ٹھیک، اگر نماز ہی غلط نکلی، پھر نماز کے لیے ہم نے اپنے اصول وضع کیے ہوئے ہیں، اپنے اصول وضع کیے ہوئے ہیں کہ کوئی نماز پڑھ لی، کوئی نہ پڑھی، کوئی پڑھ لی، کوئی چھوڑ دی۔ حالانکہ اللہ کریم فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، پابندی کرو نماز کی۔ اور کوئی مرضی آئی جماعت سے پڑھ لی، مرضی آئی بغیر جماعت کے پڑھ لی، مرضی آئی وقت پہ پڑھ لی، مرضی آئی بغیر وقت پہ پڑھ لی۔ یہ فکر نہیں ہے نماز جس کی فکر ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں جی تعجب ہے، ہمیں نماز کی فرصت نہیں۔ تعجب نہیں ہونا چاہیے، نماز کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، صحابہ سے فرماتے ہیں صحابہ جو لوگ نماز میں نہیں آئے نا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں، لیکن پھر مجھے ترس آتا ہے کہ وہاں بچے بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، جن کے لیے مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے۔ اور بچہ نہیں، ماں باپ کے لیے تو 60 سال کا آدمی ہو تو اس کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ کہا 7 سال کا جب ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے کہو، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے اس کی پٹائی کرو۔ آج والدین نماز کے لیے کہتے ہیں تو والدین کی پٹائی ہو جاتی ہے، یعنی الٹا ہی زمانہ چل گیا ہے کہ رقیبوں نے جا کے رپٹ لکھوائی تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ رقیبوں نے جا کے رپٹ لکھوائی تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ اور اکبر نے بہت ساری باتیں کہی ہیں اس معاشرے کی، چلو چھوڑتے ہیں ان کو، ان باتوں کو وقت نہیں ہے۔ تو پہلی چیز ہے نماز، اور اللہ کے رسول آخری وقت کیا کہتے ہیں؟ نمازوں کی حفاظت کرو، اور اپنے غلاموں کے بارے میں خیال رکھو کہ کہیں ان کے حقوق میں تجھے کچھ دینا نہ پڑ جائے۔ تو بھائی یہی نماز سب کچھ ہے۔ اگر نماز ہے تو سب کچھ ہے، نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بھائی اس کی فکر کرو، مردوں کے لیے نماز باجماعت پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے، ہم تو اپنے جی کی، اپنے من کی کرتے ہیں نا، من کی دنیا ہے ہماری، کہ جی چاہا نماز پڑھ لی، جی چاہا نہ پڑھی، جی چاہا گھر میں پڑھ لی، جی چاہا وقت سے پڑھ لی، جی چاہا لیٹ پڑھ لی۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ درمیانی نماز کیا ہے؟ عصر کی نماز، جو ہماری ایسے ہی گزر جاتی ہے، جب سورج سرخ ہوتا ہے، غروب ہونے پہ ہوتا ہے، جب ہم جا کے مرغی کی طرح 4 ٹھونگے لگاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ کہ رسول فرماتے ہیں منافق پہ 2 نمازیں بڑی بھاری ہیں، صبح کی نماز اور عشاء کی نماز،
کہ 4 نمازیں پابندی سے آتا ہے، 5ویں پہ سو جاتا ہے وقت سے، یا اٹھتا ہی نہیں ہے صبح کے وقت۔ تو میرے بھائی خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ ہمیں نماز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازی بنائے، ہماری اولادوں کو نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین بامام الحکم العادل۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وتعدلوا عباد اللہ برحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی وعز وجل واتم واعم واکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔